الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أجود قالوا الله أعلم ورسوله قال الله تعالى أجود ثم أنا أجود إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، میرے دینی اسلامی بھائی، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آج آپ کے سامنے مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور دین کا علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت پر گفتگو کا ارادہ ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجے کو بلند کرتے ہیں اور ان لوگوں کے درجے کو بلند کیا جاتا ہے جو علم والے ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کر کے علم کے تقاضے پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے دو لوگوں کے درجات کو ہم بلند کرتے ہیں. اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اجود، بتلاؤ سخی کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ سخی کون ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اجود، میں سخی ہوں. اور میرے بعد وہ لوگ سخی ہیں، رجل علم علما، جنہوں نے علم حاصل کیا، علم کے تقاضے پر عمل کیا اور علم کو پھیلایا. تو ایسا آدمی یأتی یوم القیامت امیرا وحدہ، ایسا آدمی اللہ کے پاس قیامت کے دن آئے گا امیر بن کر کے. اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کریں گے، تعظیم کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں گے اور یہ عزت جو دی جائے گی دنیا میں اس کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہوگی. یہ دین کا علم کیا چیز ہے؟ آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے لوگ طرح طرح کی گڑبڑی میں مبتلا تھے، لوگ طرح طرح کے فتنے میں مبتلا تھے، لوگ طرح طرح کی خامیوں میں مبتلا تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غلط چیزوں کو اپنے پیروں تلے رون کر بتلایا. اب وہ طریقہ ہوگا جو میں بتلاؤں گا. اب اسلام کا طریقہ دنیا میں چلے گا، شریعت کا طریقہ دنیا میں چلے گا.
اور میں جو اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جو حکم دے کر بھیجیں گے انہی کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا۔ آپ غور کیجئے، دنیا کے اندر لوگ شرک کفر میں مبتلا تھے۔ اگر سب سے پہلی وحی آتی اللہ کی طرف سے تو اس بات پر وحی آنی چاہیے کہ لوگوں شرک مت کرو، کفر اختیار مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لوگ ظلم و زیادتی کے شکار تھے، یا اللہ کی یہ وحی آنی چاہیے اے لوگوں ظلم و زیادتی مت کرو، انصاف کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ کفر و شرک کے تعلق سے پہلی وحی اتاری، نہ عدل و انصاف کے تعلق سے پہلی وحی اتاری، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی تعلیم کے تعلق سے اتاری۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تعلیم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کر کے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور فرمایا کہ دنیا کے اندر اور آخرت میں اگر کوئی ہستی اور کوئی آدمی اگر آباد ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو سکتے ہیں تو اپنے آپ کو قرآن کے علم سے، احادیث کے علم سے آراستہ کرے گا، تبھی جا کر کے وہ انسان کامیاب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جاتے ہیں۔ مدینہ جاتے ہوئے آپ نے اور آپ کے صحابہ نے سب سے پہلے اپنی فکر نہیں کی، نہ اپنے گھر کی فکر کی، نہ اپنے کسی اور ساتھی کے گھر کی فکر کی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فکر کی ہے تعلیم گاہ کی، کہ مسلمانوں کے تعلیم کے لیے کسی طرح کا کچھ انتظام کیا جائے، اور کسی طریقے سے مسلمانوں کے اپنے عقائد کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے ملی تشخص پر قائم رہنے کے لیے، اپنی شناخت کے لیے کوئی ایک درسگاہ ہونی چاہیے، کوئی ایک چبوترا ہونا چاہیے، کوئی ایک مدرسہ ہونا چاہیے جس کے اندر لوگ علم حاصل کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، اور اسی مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا، ایک صفہ، ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نصاب قرآن اور احادیث کا علم حاصل کر کے اپنے سینے کو روشن کیا کرتے تھے۔ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ ہیں، جہاں سے بڑے زاہد، بڑے سے بڑے عابد، بڑے سے بڑے سیاستداں، بڑے سے بڑے دانشور اسی درسگاہ سے پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ آج ہم نے تعلیم کو یکسر ہم نظر انداز ہم نے کیا، مدارس کو نظر انداز کیا۔ آج ہماری نگاہ میں مدارس اسلامیہ کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ یاد رکھنا چاہیے یہ جو جگہ جگہ ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے جگہ جگہ مکاتب کا نظام قائم کیا، مدارس کا قیام نافذ کیا، یہ اس بات کی شہادت ہے کہ یہ مدارس باقی رہیں گے تو ہمارا وجود باقی رہے گا، یہ مدارس اور مکاتب کا نظام چلے گا تو ہمارا بھی وجود باقی رہے گا۔ ایک مسلمان اپنے ایمانی تشخص پر آزادی کے ساتھ تبھی عمل کر پائے گا جب ہمارا کوئی مرکز ہونا چاہیے، جب ہمارا کوئی ادارہ ہونا چاہیے۔ اکابر نے انہی چیزوں کو دیکھ کر کے ان مدارس کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جسم کی غذا کے لیے، اور جسم کے لیے جیسے آب و ہوا اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی روح کی غذا کے لیے یہ تعلیم ضروری ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کو باقی رکھا ہے روح سے۔ جب تک انسان کے جسم میں روح ہے تو اسی روح کی وجہ سے ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، ہماری آنکھیں، یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، اور جب روح ختم ہو جائے تو ہمارا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔
اللہ نے جسم کو غذا دی ہے مٹی سے، جسم کا مادہ مٹی ہے، اور جسم کی غذا کو مٹی ہی سے تیار کیا۔ خوراک ہے، پوشاک ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو مٹی سے اللہ پیدا کرتا ہے۔ اور روح کی غذا کے لیے روح عالم بالا سے آئی، اللہ کے پاس سے آئی، اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہیں سے غذا اتاری۔ اور وہ غذا کون سی ہیں؟ وہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ وہ غذا کون سی ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار کر کے ہماری روح کو تازگی بخشنے کے لیے اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک ہمیں دیا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، غضب بالائے غضب یہ ہے، جسم کو آرام دینے کے لیے، جسم کو تسلی دینے کے لیے ساری دنیا اس کے لیے کوشاں ہیں۔ حکومتیں ہوں، وزارتیں ہوں، کاشتکار ہو، دکانیں ہوں، چھوٹے بڑے کاروبار ہو، فیکٹریاں ہوں، سارے اسی لیے ہیں تاکہ ہم آرام سے اپنے جسم کو غذا دے سکیں۔ جسم کے غذا کے لیے ہم خوب کام کر رہے ہیں، لیکن جسم سے زیادہ بہتر روح ہے جو اصل ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ روح مر رہی ہے، روح تڑپ رہی ہے، روح جاں بلب ہے، روح کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ سواری کو عمدہ سے عمدہ ہم غذا دے رہے ہیں اور اس کے لیے کوشاں ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں تاکہ سواری کو اچھا رکھا جائے، لیکن جو سوار ہیں، سوار روح ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سواری اور سوار میں اصل سوار ہوتا ہے۔ سواری تو بدلتا رہتا ہے، کوئی ٹرین پر سفر کر رہا ہے، کوئی جہاز پر سفر کر رہا ہے، کوئی کسی اور چیز پر سفر کر رہا ہے، سواری تو بدلتی رہتی ہے۔ سوار اصل ہے، روح اصل ہے۔ روح کے بغیر جسم لا شے ہے، جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روح انسان کے جسم سے نکل جائے، آنکھ ہوتے ہوئے آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ روح انسان کے جسم سے نکل جائے، ہاتھ ہوتے ہوئے ہاتھ سے انسان کچھ پکڑ نہیں سکتا۔ روح انسان کے جسم سے نکل جائے، پیر ہوتے ہوئے انسان پیر سے چل نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جسم سے زیادہ روح کی ضرورت ہے۔ روح کو تقویت ملتی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے، روح کو تقویت ملتی ہے اللہ کے ذکر سے، روح کو تقویت ملتی ہے اللہ آخرت کے استحضار سے، روح کو اللہ تعالیٰ تازگی دیتے ہیں گناہوں کے استغفار سے۔ جب آدمی گناہوں پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا ہے، گھر میں تسبیح پڑھتا ہے، تحلیل پڑھتا ہے، تذکیر کرتا ہے، نصیحت کرتا کراتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روح کو غذا ملتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جسم سے زیادہ ضرورت روح کو غذا بخشنے میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روحانی کیفیت کو مضبوط کیا تو کیا ہوا؟ قیصر و کسریٰ کو دبنا پڑا، صحابہ کرام فاتح بنے، صحابہ کرام کو کامیابی ملی۔ کیوں کامیابی ملی؟ روح ان کی بہت مضبوط تھی۔ انہوں نے اپنی روح کو مضبوط کیا قرآن کریم کی تلاوت سے، انہوں نے اپنی روح کو مضبوط کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے۔ میرے دوستو، آج اسی روح کو تازگی بخشنے کے لیے اور روح کو زندگی بخشنے کے لیے اور روح میں پائیداری پیدا کرنے کے لیے اور روح میں مضبوطی لانے کے لیے ضرورت اسی بات کی ہے جس چیز کو ہمارے صحابہ کرام نے حاصل کیا، ہمارے اسلاف اور اکابر نے کیا۔ آج ہم نے اس کو بھلا دیا، آج ہم نے اس کو بھلا دیا۔ شاعر کہتا ہے سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا میں امامت کا۔ اگر تم امام بننا چاہتے ہو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، فاتح بننا چاہ رہے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تم کو کامیابی ملے، کامرانی ملے، تم ایک مقام تمہارا ایک ہو، تو پھر صحابہ کرام کی صداقت کو، شجاعت کو، بہادری کو، اسی مرتبے کو حاصل کرنا ہوگا اور اسی روح کی غذا کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو ایمانی طاقت جتنی مضبوط ہوگی، دنیا کی طاقتیں اتنی زیر ہوتی چلی جائے گی اور اتنی شکست کھاتی چلی جائے گی۔
روح کو زندہ رکھنے کے لیے ہر آن ہر لمحہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور اسی روح کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے جگہ جگہ مدارس کا نظام قائم کیا، مکاتب کا نظام قائم کیا، اور ان مدارس سے، ان مکاتب سے ایسے ایمان والے اکابر پیدا ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے 4 امام ہیں، آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، اور امام مالک ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ چوتھے نمبر کے جو امام ہیں، امام احمد بن حنبل، انہوں نے اپنی روح کو اتنا مضبوط کیا تھا، خلافت بنو عباسیہ کے دور میں اس وقت ایک فتنہ اٹھا۔ وہ فتنہ کون سا تھا؟ وہ فتنہ تھا کہ اے امام احمد بن حنبل، قرآن کے تعلق سے کہو کہ قرآن مخلوق ہے، جیسے ہم مخلوق ہیں، آسمان مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، ستارے مخلوق ہیں، اللہ کے سوا ساری چیزیں مخلوق ہے، کہو قرآن مخلوق ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ مخلوق ہے، تو جیسے ہم ختم ہو جائیں گے، قرآن بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل آخر دم تک یہی کہتے رہے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوقین، قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے۔ وہ قرآن کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، مٹنے والا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی ذات باقی رہے گی، ایسے ہی اللہ کا کلام بھی باقی رہے گا۔ اس وقت کے بادشاہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کو مارا، کوڑے لگائے، جیل بھجوائے، لیکن ان کے ایمان کا یہ عالم تھا، کوڑے کھاتے رہے، لیکن کبھی نہیں کہا کہ قرآن مخلوق ہے۔ ہمیشہ کہتے رہے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوقین، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ غیر مخلوق ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہم مٹ جائیں گے، آسمان ختم ہو جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو برباد ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات اور اللہ کا کلام کبھی مٹنے والا اور ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سوچ کہاں سے ملا؟ یہ سوچ ان مدارس سے ملا، اور انہی مدارس کی وجہ سے آج ہمارے اندر یہ فکری قوت اور یہ فکری طاقت پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ مدارس، انگریز جب اس دنیا کے اندر، اس ہندوستان کے اندر آیا، تو انگریزوں نے ایک چال یہ رچی اور یہ خواب دیکھا کہ اگر مسلمان کو ختم کرنا ہے اور قرآن کو ختم کرنا ہے تو ہمارے لیے دنیا سے اسلام کو مٹانا آسان ہو جائے گا۔ جگہ جگہ جا کر قرآن کریم کے نسخے کو پانی نظر آتش کر دیا، پانی میں ڈبو دیا، قرآن کو جلا دیا گیا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر اسلام کو مٹانا ہے تو اسلام کو مٹانے سے پہلے قرآن کو ختم کرنا ہوگا، قرآن کو جلانا ہوگا، قرآن کو ختم کر دیں گے، مسلمان خود بخود دم توڑ دیں گے۔ لیکن اس وقت انگریزوں کا ایک قافلہ پانی پت جاتا ہے، پانی پت جو یو پی کا ایک علاقہ ہے، وہاں جاتا ہے۔ ایک عالم صاحب، ایک حافظ قرآن، ایک قاری قرآن چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، جن کے سینے میں قرآن تھا، جن کے سینے میں جنہوں نے آیتوں کو یاد کر رکھا تھا، ان کے سامنے پیش کر دیا، انگریزوں کے سامنے۔ اور چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچوں سے کہا گیا، ایک قرآن پڑھے اور دوسرا جو ہے اگر بھول جائے تو دوسرا لقمہ دے۔ انگریز دیکھ کر کے دنگ رہ گیا، اور ان کو یہ ماننا پڑا اگر ہم نے دنیا سے قرآن کو ختم بھی کر دیا تو سینوں سے ہم قرآن کو کیسے ختم کریں گے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر دنیا کے جتنے طاقتور قوم ہیں اور جتنے لوگ ہیں جن کے پاس طاقتیں ہیں، جن کے پاس حکمرانی ہیں، اگر وہ یہ چاہیں کہ ہم قرآن کریم کی طباعت کو پر پابندی لگا دیں، نشر و اشاعت پر پابندی لگا دیں، پریس کو ختم کر دیں، اور دنیا میں جتنے قرآن ہیں سارے کے سارے قرآن کو نظر آتش کر دیں، پانی میں ڈبو دیں، تو یاد رکھیے تب بھی اس دنیا سے قرآن کریم کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچے اور جوانوں اور بوڑھوں کے سینوں میں قرآن کریم کو یاد کرا کر کے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ لوگ جتنا دم لگا لیں، لوگ جتنی کوشش کر لیں، لوگ جتنا چاہیں جو کچھ کر لیں، لیکن قرآن کریم کو نہ مٹا سکتا ہے اور نہ یہ مٹنے والا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی، تورات آیا،
زبور آیا، انجیل آیا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جیسا لوح محفوظ میں تھا ویسا اللہ نے نبی پر اتارا، اور جو نبی پر اتارا وہی آج تک ہے بلکہ قیامت تک ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ قرآن اسی آیت کے ساتھ اور اسی زبر اور زیر کے ساتھ باقی رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اگر کوئی چاہے گا تب بھی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ کہاں سے ہم کو ملا؟ یہ سوچ کہاں سے ملی؟ یہ فکر کہاں سے ملا؟ یہ مدارس اسلامیہ سے ہمیں سوچ ملتی ہے۔ تو مدارس کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی، مدارس کو سمجھا کہ یوں ہی ہے، مدارس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، آپ لکھ لیجئے، اصحاب صفہ جو مدارس میں، چبوترے میں جہاں قرآن کا علم حاصل کرتے تھے، احادیث کا علم حاصل کرتے تھے، اسی درجہ سے بڑے بڑے علماء بھی پیدا ہوئے، سیاستداں بھی پیدا ہوئے، دانشوران قوم بھی پیدا ہوئے، زاہد بھی پیدا ہوئے، عابد بھی پیدا ہوئے، اللہ والے بھی پیدا ہوئے۔ آج دنیا میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں اور جتنے کالجز ہیں، سب مل کر کے بھی حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پیدا انہوں نے کیا ہے نہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا مدرسے والوں نے کیا ہے۔ عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید جیسے طاقتور لوگوں کو ان مدارس سے ملا ہے، یونیورسٹی سے نہیں ملا، کالجز سے نہیں ملا، کسی فیکٹری سے یہ لوگ تیار نہیں ہوئے، یہ تیار ہوئے ہیں تو ان مدارس اسلامیہ سے تیار ہوئے ہیں۔ اس لیے مدارس کو اپنے عقیدے میں شامل کرنا اور یہ سمجھنا مدارس کی بقا ہماری بقا ہے، مدارس قائم رہے گا، مدارس موجود رہے گا تو یاد رکھیے ہم اپنے اسلامی تشخص پر آزادی کے ساتھ، ملی تشخص پر آزادی کے ساتھ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں تھی، چرند پر بھی حکومت تھی، پرند پر بھی حکومت تھی، آپ پانی پر، جانوروں پر بھی حکومت کیا کرتے تھے۔ ایسا آپ نے انصاف کا اور نظام قائم کیا۔ عید کے دن جب عید کا تہوار آتا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں عمر آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو لوگ گلے مل رہے ہیں، آج تو لوگ عید سعید کی مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو یہ جاری کیسا ہے؟ یہ آنکھ سے آنسو کیوں نکل رہا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قصہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آج کے دن کوئی فقر و فاقہ سے ہوگا تو کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ لوگ تو خوشیاں منانے میں مست ہے۔ میری یہ فکر ہے کہ اس دنیا کے اندر اور کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے جو فقر و فاقہ کا شکار ہو۔ ان کے یہاں بھی آج عید کے دن کچھ نہ کچھ بننا چاہیے۔ اگر وہ فاقے سے ہوں گے تو میں تو حکومت کر رہا ہوں، میں حاکم ہوں، میں امیر ہوں، اگر آج کا دن کوئی فاقے سے رہے گا تو میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر تھا، خوف تھا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے خوف تھا۔ اور یہ خوف کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ خوف انہی مدارس اسلامیہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے آپ کو قرآن سے آراستہ کیا، احادیث سے آراستہ کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال کیا ہے، تب جا کر کے یہ چمکے بھی ہیں اور اللہ نے ان سے خوب دین کا کام لیا ہے، اور ایسا کام لیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ علم حاصل کرنے سے پہلے ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے والد کہا کرتے تھے عمر تم کیا کرو گے؟ تم کو تو صحیح طریقے سے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، تم تو ایسے ہو ویسے ہو، یہ تانا دیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ لیکن یہی عمر بنے ہیں جب انہوں نے قرآن کو، احادیث کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اسلام کیا تو ایسا چمکے ہیں۔ ان کی حکومت ایسی ہوئی ہے کہ انہوں نے 22,000 مربع میل پر اسلامی حکومت کو قائم کر کے لوگوں کو دکھایا اور یہ بتلایا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جس سے لوگوں کو خوب فائدہ پہنچا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر ہماری ذات سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے،
تو اللہ تعالیٰ حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، بندہ جب تک دوسرے کی خدمت میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اگر ہماری ذات سے کسی کو ہم نے فائدہ پہنچایا، اولاً تو آج کی ذہنیت، آج کا ضمیر، آج کا مسلمان، آج کے لوگ، آج کی قوم یہ چاہتی ہے دنیا، ملک جو ہے دیوالیہ ہو جائے، ملک جو ہے دیوالیہ ہو جائیں، لوگ تباہ و برباد ہو جائیں، میرا بنگلہ نہ جلے، میرا بنگلہ نہ ٹوٹے۔ یہ سوچ ہے، اگر یہ سوچ رہے گی تو اچھی فکر کے ہم حامل نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر اچھی خوبی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ قوم مر چکی ہے جو اپنے لیے جیتی ہے، جینا ہے تو انسانیت کے لیے اصل جینا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پیغام دیا اور یہی بتلایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، بندہ جب تک دوسرے کی خدمت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ہمیں ایسا بننا ہے ہماری ذات سے، ہماری حرکات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازے گا، اور آخرت میں بھی چونکہ دنیا میں آپ نے شریعت پر عمل کیا، لوگوں کے لیے کام کیا، خدمت خلق کو اپنایا، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار کر دیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب جو چل رہے ہیں، ان مکاتب کی وجہ سے اور ان مدارس کی وجہ سے ہم اپنے اسلامی تشخص پر آزادی کے ساتھ عمل کر سک رہے ہیں۔ ورنہ میرے دوستو یاد رکھیے، اندلس میں 800 سال تک وہاں اسلامی حکومت قائم تھی، مسلمانوں نے وہاں حکمرانی کی، انہوں نے وہاں پر اسلام کے نظام کو عام کیا، اسلام کے نظام کو پھیلایا۔ لیکن 800 سال کے بعد جب ہم سستی کرنے لگے اور ہم جو ہے سست رفتاری کے شکار ہو گئے تو وہاں پر خدا کا نام لینا بھی جرم ہو گیا۔ اب یہ کہہ دیا گیا کہ اب یہاں خدا کا نام نہیں لیا جائے گا، بتوں کا نام لیا جائے گا، کہیں ہمارا ہندوستان بھی اندلس کا شکار نہ ہو جائے۔ اس کے لیے انہی مدارس کو زندہ رکھنا ہوگا، اس کے لیے انہی مکاتب کو قائم کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہم اپنے مذہبی تشخص پر عمل کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ جو ہے وہ اذان پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ فلاں وقت میں اذان نہیں دی جا سکتی ہے مائک میں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کسی پر حملہ نہیں کر سکتے، ہم کو اپنی ذات میں غور کرنا ہے، اپنی ایمانی قوت کو دیکھنا ہے، اپنے ایمانی حرارت کو دیکھنا ہے، ہمارے اندر وہ ایمانی طاقت، وہ ایمانی قوت اور وہ ایمانی جذبہ اور وہ ایمانی تڑپ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تھا، وہ تڑپ، وہ کیفیت، وہ صلاحیت ہمیں پیدا کرنی ہوگی۔ اور پیدا کیسے ہوگی؟ پیدا ہوگی آپ تعلیم حاصل کریں، تعلیم کے بعد تبلیغ کریں، تبلیغ کے بعد اس کو پھیلائیں، تب جا کر کے جو ہے ہمارے اندر وہ ایمانی قوت آئے گی، ورنہ اس کے بغیر آنا ناممکن ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اجود، سخی کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ سخی کون ہے۔ پھر نبی نے فرمایا اللہ تعالی اجود، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخی ہیں، اور اس کے بعد میں سخی ہوں۔ نبی فرماتے ہیں میں سخی ہوں، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے میرے بعد وہ لوگ سخی ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کر کے اس کو پھیلایا۔ تو ایسا شخص جس کے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو، ثم یأتی یوم القیامہ، ایسا شخص قیامت کے دن امیر بن کر آئے گا، اللہ اس کی تعظیم کریں گے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ عمل کر سکتا ہے نہ اس عمل پر اس کو ثواب مل سکتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہاں 3 لوگوں کا جو دنیا کے اندر 3 ایسے لوگ ہیں اگر وہ کام کرتے ہیں تو نیکی کا سلسلہ قبر میں بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ پہلا شخص وہ ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاثۃ، سب سے پہلا شخص وہ ہے کہ دنیا کے اندر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ نبی فرماتے ہیں کنواں کھدواؤ، کوئی ایسا کام کرو جب تک کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب سعد بن عبادہ کی والدہ دنیا سے چلی گئی، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن وہ قبر میں ان کو عمل کا ثواب مل رہا ہے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔
دوسری چیز، آدمی نے علم حاصل کیا، علم حاصل کر کے اپنے شاگرد کو تیار کیا، شاگرد نے شاگرد کو تیار کیا، پھر اس نے اور شاگرد کو تیار کیا، جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا اس کا ثواب بھی استاد کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرا، او ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا، جو لڑکا دنیا کے اندر آیا، دینداری اپنے اندر پیدا کی، قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، اس کو یہ معلوم ہوا کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، اس کو یہ معلوم ہوا جنت کی کیا حقیقت ہے، اس کو یہ معلوم ہوا کہ جہنم کی کیا اہمیت ہے، جہنم کے تعلق سے اللہ نے کیا وعید ارشاد فرمائی ہے۔ جب انسان اپنے پیچھے نیک صالح اولاد کو چھوڑ کر جاتا ہے تو والد دنیا سے چلے جاتے ہیں، ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، لیکن لڑکا نیک صالح ہے، گاہے گاہے والدین کی قبر پر حاضری دیتا ہے، گاہے گاہے قرآن پڑھواتا ہے، گاہے گاہے ایصال ثواب کا انتظام کرتا ہے، گاہے گاہے ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں کو اور اس کی والدہ کو اور اس کے باپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ثواب پہنچ رہا ہے۔ یہ ایسا لڑکا ہوا۔ اب اگر ہم نے دنیاوی تعلق سے اپنے بچوں کو ہائی فائی ساری چیزیں ہم نے سکھلا دی، اور دنیاوی جتنے فنون ہیں اور ڈگری جتنی بھی ہیں ساری چیزیں ہم نے دلوا دی، اور اس کی نوکری لگی بھی تو اعلیٰ ہائی فائی جگہ امریکہ میں اس کی نوکری لگی، لیکن وہ نہ کلمے سے واقف ہے، نہ رسول اللہ سے واقف ہے، نہ اسلام سے واقف ہے۔ ایسا آدمی امریکہ سے باپ کے مرنے کے بعد آتا ہے کہ جنازے میں شریک ہو جاؤں گا، وہ جنازے میں شریک بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں تمہارے والد کا جنازہ ہے، آؤ تم نماز پڑھا دو، وہ پیچھے کھڑا ہو کر دیکھتا ہے، کہتا ہے مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی ہے، میں کیسے نماز پڑھاؤں؟ حالانکہ نوکری اچھی سے اچھی ہے، قابلیت اچھی سے اچھی ہے، اچھی سے اچھی جگہ میں وہ سب کچھ کر رہا ہے، نہیں پڑھا سکتا تو نماز جنازہ کی اہمیت اس کو معلوم نہیں ہے، نماز جنازہ اپنے والد کی نہیں پڑھا سکتا، تو ایسی اولاد سے کیا فائدہ اب ان کے ماں باپ کو ہوگا؟ اسی لیے اگر والدین اپنے پیچھے نیک صالح اولاد کو چھوڑ کر جائیں، وہ نیک صالح اولاد جنہوں نے مدرسہ بھی گئے ہوں، مکتب بھی انہوں نے وہ گیا ہو اور مکتب میں جا کر اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہو، کلمہ کی حقیقت کو جانا ہو، رسول اللہ کی اہمیت کو جانتا ہو، اللہ کس کو کہا جاتا ہے اس کو معلوم ہو، قبر کے بارے میں اس کو معلوم ہو، عقیدہ اگر اس کا مضبوط ہوگا تو یاد رکھیے ایسا بچہ اپنے والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ اس کے لیے ایصال ثواب بھی کرے گا، اور جب تک جسم میں جان باقی ہوگی وہ اس کے لیے عمل کرتا رہے گا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس جو دنیا کے اندر چپا چپا میں قائم ہیں، جو حکومت کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہے، کسی طریقے سے مدرسے کو ختم کر دیا جائے اور کسی طریقے سے مکاتب کو ختم کر دیا جائے، کسی طریقے سے قرآن کو جلا دیا جائے، اور تاکہ مسلمان خود بخود جو ہیں برباد ہو جائیں، وہ اپنے اسلامی تشخص پر قائم نہ رہ سکیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مدارس کے نظام کو قائم دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان مدارس میں جا کر ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان مدارس میں جا کر اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ قرآن اور حدیث کی بقا مدارس اسلامیہ سے ہے۔ دین و سنت پر انسان عمل کر سکتا ہے جب تک یہ مدارس زندہ ہیں۔ مدارس زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمارے بچے زندہ ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ عقائد پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو مدارس کی اہمیت اور جو مدارس کی افادیت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے مدرسے میں جہاں میری خدمت ہے، دارالعلوم حیدرآباد جو شیورام پلی میں ہے، آرام گھر جو شمشاباد کے راستے میں ہے، جو نیشنل پولیس اکیڈمی کے سامنے ہے، وہاں تعمیراتی کام چل رہا ہے، وہاں ضرورت ہے آپ کے توجہ کی۔ آپ توجہ دیں گے، مدرسے کا کام ہوگا، مدرسے کی عمارت کھڑی ہوگی، تو یقیناً جب تک وہ عمارت کھڑی رہے گی آپ کو، آپ کے بچوں کو انشاءاللہ فائدہ پہنچتا رہے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جمعہ کی نماز کے بعد مجھ سے مل کر کے رسید حاصل کر کے جائیں اور نام لکھوائیں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔